السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ اور کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور کافی دنوں کے بعد پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، اور الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، خیر خیریت سے ہوں۔ تھوڑی سی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آپ لوگوں سے ٹچ ان نہیں رہ سکا، لیکن آج میں نے کافی ٹائم کے بعد میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ انٹریکٹ کیا جائے اور دوبارہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، آپ لوگوں سے اپنی سٹوریز شیئر کی جائیں کہ اس دوران، اس ٹائم پیریڈ کے دوران میں نے کیا کیا کام کیے اور کن کن کرائٹیریا سے گزرا، اور ایک نیا پروجیکٹ، ایک نیا سٹارٹ اپ ہم جہلم کی سٹی میں انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ سون، جس کا جو ہے لوٹ لو کے نام سے ہے۔ ابھی ہم نام ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، نام کا تھوڑا سا کنفیوژن ہے، باقی ہماری ورکنگ سٹارٹ ہے۔ اور کافی خود اٹ سیلف میں نے مارکیٹ میں جا کے وزٹ کیا ہے اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ، اور الحمدللہ کافی اچھا رسپانس ہمیں لوٹ لو میں ملا ہے۔ اور کوشش ہے کہ اس دفعہ یہ جہلم کے اندر یہ ایک سٹارٹ اپ، پراپر ایک سٹارٹ اپ لانچ کیا جائے۔ آگے بھی ہم نے 2-3 سٹارٹ اپ کی ٹرائی کی تھی، کوشش کی تھی، محنت کی تھی، اور کافی ورکنگ بھی کی تھی، لیکن بیچ میں کچھ کنفیوژن تھی ایگزیکیوشن میں، کچھ پرابلمس تھی جس کی وجہ سے سٹارٹ اپ ہمارا سکسیس نہیں پا سکا۔ لیکن انشاءاللہ اس دفعہ میری ورکنگ اور تھوڑا سا میچور، میں خود بھی میچور ہوا ہوں سٹارٹ اپس کے بارے میں، اور سٹارٹ اپس کا مین مقصد یہ ہے کہ ینگ جنریشن کے اندر ایک نیو ایریا کو انٹروڈیوس کروایا جائے کہ ایک سٹارٹ اپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، اگر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو کیا کیا سٹیپ انوالو ہوں گے۔ آپ کے پاس بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، آپ کے پاس آئیڈیا، آپ کے پاس سکل ہے، آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس سکل کو کسی ارننگ پوائنٹ آف ویو سے، یا ایک نیا ایریا انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں اپنی سٹی کے اندر، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور میری کوشش ہے، اور مجھے کافی میسیجز بھی ملتے ہیں، اچھے فیڈ بیک بھی ملتے ہیں، برے بھی ملتے ہیں۔ بی اوریجنل یور سیلف، میں اوریجنل اور جیسے ہوں ویسے میں خود کو پیش کرتا ہوں، اور کوئی فیکنس نہیں ہے میرے، میں فیک نہیں ہوں، جیسے ہوں ویسے پیش کرتا ہوں۔ جو کام کیا ہے، میں نے سٹارٹ اپ فیل کیا، ابھی تک میرا کوئی سکسیسفل سٹارٹ اپ نہیں ہوا، لیکن میں نے ورکنگ سے اتنا سیکھا ہے کہ میں نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اس کو ریسرچ کیا ہے چیزوں کو، اور میں اپنی سٹی میں کوشش کر رہا ہوں کہ سٹارٹ اپ کو پروموٹ کیا جائے، سٹارٹ اپ کو لے کے آیا جائے، اور اس کو ایسے ایریا میں لے کے اور اسٹوڈنٹس کے اندر فیملیئر ان چیزوں کا ڈالا جائے تاکہ وہ اس سے سکسیس حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی مجھے جو برے رسپانس ملے ہیں ان لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے۔ الحمدللہ میں نے کام کیا ہے، میں نے سٹارٹ اپس پہ بہت کام کیا ہے۔ سٹارٹ اپس میں نے مختلف جا کے لاہور، اسلام آباد، ان جگہوں پہ وزٹ کیا، خود پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے، اور ان چیزوں سے سیکھا ہے جا کے، اور میں نے ان پہ بہت سی بکس بھی پڑھی ہیں، اور تھیوری بلکہ پریکٹیکلی خود ڈیمونسٹریشن کی ہے جا کے، مارکیٹ کے اندر بھی گیا ہوں، اس کے بعد ہر جگہ میں نے خود کیا ہے، جیسے آن لائن بریانی والا، تو اس میں خود بیسیکلی ہر چیز میں انوالو رہا ہوں۔ اسی طرح مائی کورسز، ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن، ہر چیز میں نے خود پہ امپلیمنٹ کی ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ ایک سٹارٹ اپ کیوں فیل ہوتا ہے، مین ہماری میجر پرابلم ہماری ٹیم کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سٹارٹ اپ فیل ہوتا ہے۔ اگر ٹیم ہماری مضبوط ہو، ہم اسے پراپر لے کے چلیں، تو میرے خیال سے سٹارٹ اپ بہت اچھے طریقے سے جا سکتا ہے۔ اسی طرح میں نے آن لائن درزی والا بھی کیا، رسوئی گھر، انشاءاللہ ایک میرے ساتھ بھائی ہیں، انہیں میں نے موٹیویٹ کیا ہے کہ رسوئی گھر یا لنچ کا سسٹم آن لائن جہلم کے اندر، جہلم کو ہمارا پہلا فوکس ہے کہ اپنی سٹی ہے کہ ہم ادھر سے سٹارٹ اپس کا نام لے کے جائیں، کیونکہ لاہور، اسلام آباد بہت اچھے ایریاز ہیں، اور ان میں لوگوں کو فیملیئر ہیں سٹارٹ اپس کیا ہوتے ہیں، بزنس کیا ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، ان کی ورکنگ کیا ہے۔ یہاں پہ بھی کافی لوگ اپنی وے سے کام کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے، اور
میں ہمیشہ جیسے ہوں ویسے پیش کرتا ہوں خود کو. کبھی بھی جیسے مجھے کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں پراپرلی، آپ کی ریکارڈ نہیں کرتے، آپ کو کوئی ڈریسنگ سینس نہیں ہے. کافی لوگوں نے مجھے میسج کیا. میں جیسے ہوں میں ویسے خود کو پیش کرتا ہوں، جو میرے الفاظ ہیں وہی میں آپ کے سامنے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس سے سیکھیں، کچھ نہ کچھ سیکھیں، کیونکہ سیکھنے کا عمل کبھی رکتا نہیں ہے. میں بھی ایک وے پہ چل پڑا ہوں، راستے لمبے ہیں، منزلیں لمبی ہیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ، آج نہیں کل نہیں، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال تک جہلم کے اندر بھی اچھے سکسیسفل سٹارٹ اپس ہوں گے، اور لوگ کام کریں گے، اور لوگ کام کر بھی رہے ہیں. اور ثابت قدم، صبر صبر بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کے لیے. اور میری کوشش ہے، میں کسی چیز سے ہٹتا نہیں ہوں، کہ جب تک میں کر لوں. میرے اندر میرے جتنے بھی دوست ہیں مجھے جانتے ہیں کہ ہارڈ ورکنگ، میری سکسیس جتنی بھی ہے، میں ہارڈ ورکنگ ہوں. میں اتنا نہ انٹیلیجنٹ ہوں، نہ اتنا جینیس ہوں، ٹھیک ہے. میں کوشش کرتا رہتا ہوں، اس چیز کو کرنے کی کوشش کرتا رہوں. 1 دفعہ ناکام، 2 دفعہ ناکام، 3 دفعہ، کبھی میں چیز وہ چھوڑتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے. میں کوشش کرتا ہوں. ہاں میں چیزیں زیادہ پکڑ لیتا ہوں، یہ میرے اندر مسٹیک ہے، اور میں اس چیز کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سلو سلو. اور فری لانسنگ بھی میں نے الحمدللہ کی ہے، کسی حد تک کی ہے، پروجیکٹس بھی کیے ہیں. میں مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے ہی آ کے بیٹھ کے ایڈوائسز دینا شروع کر دیتا ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے. جو دوست مجھے میسج کرتے ہیں، اور کافی کرٹیسائز کیا ان دوستوں نے، میں نے الحمدللہ کافی کام کیا ہے، میں نے ریسرچ کی ہے، میری ریسرچ ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں بھائی. میں ایسے ہواؤں میں بات نہیں کرتا کہ میں نے نام چینج کر دیا، ایسا ریحان اللہ والا کو فالو کر رہا ہوں تو ان کی وجہ سے. میں نے بھی کام کیا ہے، میں نے بھی سیکھا ہے، چیزوں کو سیکھا ہے. ابھی بھی میں اسٹوڈنٹ ہوں اسٹارٹ اپس میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں، بہت بڑا ٹیچر نہیں ہوں، یا خود کو بہت بڑی توپ نہیں میں سمجھتا. آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو مجھے نیگیٹیوٹی میں لے رہے ہیں، اور میں جیسا ہوں ویسے خود کو پیش کرتا ہوں. یہ میں جسٹ ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کو نہیں برا لگتا آپ کریٹیسائز کریں، میسج پہ کریں، کمنٹ پہ کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے. بلکہ میں موٹیویٹ ہوں گا کہ آپ کریٹیسائز کر رہے ہیں. جہاں پہ کچھ ہوتا ہے نا، جہاں پہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے وہاں پہ کریٹیسزم لازمی ہے. کریٹیسزم نہ ہونا تو آپ میں سمجھیں کہ آپ قابل ہی نہیں ہے کسی چیز کے. کریٹیسزم تب ہی ہوتا ہے کہ آپ پہ کچھ ہے، آپ کچھ کر رہے ہیں، لوگوں کو پھر وہ اس پہ کریٹیسائز بھی کرتے ہیں، آپ کو اچھا رسپانس بھی دیتے ہیں. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تو مجھے ان لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ان لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں میری طرف سے، ٹھیک ہے. موٹیویٹڈ رہے، ثابت قدم رہے. جہاں سے مجھے ایک سٹوری چھوٹی سی یاد آ گئی کہ جو پٹوا تھا، یہ سری لنکن بیٹسمین تھا، تو جب اس نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت اچھا تھا، بہت اچھا پلیئر تھا، اور بڑی اچھی بیٹنگ کرتا تھا. تو اسے انٹرنیشنل کرکٹ میں چانس ملا. جب اسے انٹرنیشنل کرکٹ میں چانس ملا تو اس نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی، 3 میچز میں اسے چانس ملا، اور 3 میچز میں وہ 0 پہ آؤٹ ہو گیا. اب اسے پتا چل گیا کہ میں آؤٹ، وہ اس انٹرنیشنل کرکٹ اب اسے جو چانس، گولڈن چانس ملا تھا، وہ اویل نہیں کر سکا. پھر اس نے دوبارہ جا کے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلا، ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتا گیا، خود کو امپروو کیا. پھر دوبارہ آیا 2 سال کے بعد، 2 سال کے بعد آیا، پھر دوبارہ وہی روٹین ہوا، 1 میچ میں 0، 1 میں 1، پھر ٹیم سے باہر ہو گیا. پھر یہ ثابت قدمی کا آپ کو بتا رہا ہوں. پھر 3 سال، 3 سال کا پیریڈ اس نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلا، پھر وہ ٹیم میں آیا، پھر وہ آؤٹ ہو گیا. وہ 3 میچ کھیلے، ایک میں 10 رن بنائے، دوسرے میں پتہ نہیں 0 رن بنائے، تیسرے میں 13 یا 14 رن بنائے، پھر ٹیم سے وہ آؤٹ ہو گیا. پھر 1 سال کے بعد وہ کرکٹ میں آیا، اس نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلا، اور پھر اس نے پہلے میچ میں آ کے سینچری کی. اس نے خود کو اس مشن سے ہٹایا نہیں. اس کا مشن تھا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا. اسے سال لگے، 7-8 سال لگ گئے اس کے،
لیکن اس نے اپنا خرگوش چینج نہیں کیا. اس نے اپنا خرگوش اس لیے چینج نہیں کیا کہ اس کو بلیو تھا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, اور اس کا ابھی تو رسپانس نہیں اسے ملے گا, اسے 1 سال 2 سال 5 سال 7 سال, اسے 8 سال کے بعد اس کا رسپانس ملا. تو آپ آج جو جڑیں لگائیں گے, آج جو بیج بوئیں گے, تو وہ آپ کو پھل 10 سال 8 سال 5 سال کے بعد دیں گے. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز ایک دم سے نہیں ہوتی. کوئی بھی بڑا انسان, آپ اس کو سٹوری تو آپ دیکھیں گے کہ جی قاسم علی شاہ, آصف علی خان, سلیم غوری, ٹھیک ہے, یہ لوگ بن گئے ہیں, ایک دن میں بن گئے ہیں جی, بہت امیر شخص ہیں, نیٹ سول کا مالک ہے, لیکن جب آپ دیکھیں گے تو اس پہ 15-20 سال کی ورکنگ ہوگی اس انسان کی. ہمیں تو وہ سکسیسفل اس وقت نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ سکسیسفل ہے, لیکن اس کی ورکنگ ہم پیچھے نہیں دیکھتے کہ اس نے 15-20 سال کی ورکنگ کی ہے. تو یہ ینگ جنریشن کے لیے یہ بھی میسیج ہے کہ کوئک رسپانس کسی بھی چیز کا نہیں ملتا. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, پیشنیٹ رہنا پڑتا ہے, اور ورکنگ چھوڑنی نہیں چاہیے. آپ اپنے خرگوش کو مس کبھی نہ کریں, کیونکہ خرگوش بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف میں. ہاں, اس کو اچیو کرنے کے لیے ڈفرینٹ پلانس لے کے آئیں, ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز لگائیں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, انیل کمبلے کو بیسیکلی اگر کوئی جانتا ہو, انڈین کرکٹر ہے. کرکٹ کیونکہ میں زیادہ دیکھتا ہوں تو اس کی مجھے کیا کہتے ہیں نیوز زیادہ پتہ ہے, اس میں موٹیویشنل زیادہ سٹوریز ہے. تو انیل کمبلے بیسیکلی بہت ایجوکیٹڈ آدمی ہے, ٹھیک ہے, وہ انجینئرنگ کا ہے, انجینئرنگ اس نے کی ہوئی ہے, اور انٹرنیشنل اس کا شوق تھا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا, انڈیا کو ریپرزینٹ کرنا, اور اچھے وے سے ریپرزینٹ کرنا, اور وہ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہے انڈیا کے اندر اسپننگ پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اس بندے نے کیا پیشنیٹ رہا. انجینئرنگ کرنے کے بعد ایک انسان کی مارجن ایج 22-23 سال ہو جاتی ہے, تو اس کا کرکٹ کیریئر آپ اگر دیکھے جائیں تو 8-9 سال کا کرکٹ کیریئر اس کا ضائع ہو چکا تھا. لیکن اس نے پیشنیٹ رہا اور ٹیم کو ریپرزینٹ کیا. تقریباً 17 سال اس نے کرکٹ کھیلی, اور ایسے ایسے میچز کھیلے, جس میں ایک میچ تو ایسا تھا جس میں اس کا جبڑا ٹوٹ گیا, لیکن اس نے ہار نہیں مانی. ہار اس لیے نہیں مانی کیونکہ وہ پیشنیٹ تھا, ینگسٹر تھا, اس کو امید تھی کہ میں اپنی ٹیم کو ریپرزینٹ کر سکتا ہوں, اچھے وے سے لے کے جا سکتا ہوں. جب وہ اچھے وے سے لے کے گیا تو اسے کامیابی بھی ملی. اس دن سب, جب وہ میدان میں آیا, جبڑا ٹوٹا ہوا جبڑے سے اس نے بالنگ کی, تو اس سب نے کہہ دیا کہ یہ یہیں سے جیت چکا ہے. جب وہ گراؤنڈ میں انٹر ہوا نا, تو اسی وقت وہ جیت کی منزل پار کر چکا تھا. اس دن اس نے 10-15 اوور کروائے, جس میں اس نے سب سے کروشل وکٹ لی ویسٹ انڈیز کی, جس میں برین لارا کی وکٹ تھی. تو ایسے بندے بھی تھے, ایسی شخصیات بھی تھی. جو خود پہ یقین رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں, اپنی فیلڈ میں پیشنیٹ رہیں, ثابت قدم رہیں, اور ہمیشہ یاد رکھیں ہم جب بھی کامیابی کے قریب ترین ہوتے ہیں تو ہماری جو ایفرٹ ہے وہ ہمیں ناکامی میں صرف 1% کا جو ہوتا ہے مارجن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں. 100% درجہ حرارت ہمیں چاہیے ہوتا ہے کامیابی کے لیے, لیکن ہمارا جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ 99% ہوتا ہے, اور 99% پر ہی ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں اور خود کو ناکام پاتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ اگر وہ 1% ہم اور ایڈ کر دیں محنت کے اندر, پیشنیٹ نے, تو وہ ہمیں کامیابی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, صرف ایک دنیا میں کامیابی اور ناکامی 0 and 1 میں صرف ایک ڈفرنس ہے 1% کا. ٹھیک ہے, وہ 1% ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک درجہ حرارت کی کمی ہے, 1 ڈگری کہہ لیں کہ درجہ حرارت کی کمی ہے. ٹھیک ہے, ایک ایگزامپل مثال اس کے مجھے بڑی اچھی یاد آ گئی, ثابت قدمی کی, مثبت رویے کی, کہ ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا اسکول کا, تو وہ کیا کرتا ہے کہ
اسکول میں سے ڈفرینٹ کلاسز میں سے کچھ طلباء کو سلیکٹ کرتا ہے، بریلینٹ طلباء کو سلیکٹ کرتا ہے، اسی طرح وہ بریلینٹ استادوں کو سلیکٹ کرتا ہے اور ان کو ایکسٹرا کلاسز دیتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں نے سلیکٹ کیا اور آپ لوگوں نے اچھی پرفارمنس دینی ہے، اور ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز دیتے ہیں، ریسورسز دیتے ہیں، اور بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کے والدین بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو اسپیشل کیئر دی جا رہی ہے، اسپیشل اپرچونٹی دی جا رہی ہے، اور وہ بچے والدین بھی بچوں پہ بہت زیادہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو ریسورسز دیتے ہیں، ان کو ٹینشن نہیں دیتے، ان کو پارٹیسپیشن میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ جب یہ کام چلتا ہے، پارٹیسپیشن کا کام چلتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد جب بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں اور رزلٹ آتا ہے، تو رزلٹ ثابت کرتا ہے کہ وہ 30 سے 40 بچے جو سلیکٹ کیے گئے تھے ڈفرینٹ کلاسز کے سیکشن میں سے، وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے ہیں بورڈ کے اندر۔ اب سب ہیڈ ماسٹر دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بڑا وہ خوش ہوتا ہے، موٹیویٹ ہوتا ہے، اور جب اس کا ہیڈ ماسٹر کا انٹرویو لینے آتے ہیں کہ آپ کے اتنے زیادہ 30 بچے آپ کے اتنے اچھے پرفارمنس کر گئے ہیں پوری بورڈ کے اندر، تو انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی، کیا استاذہ تھے آپ کے، اور کیا اسٹوڈنٹس تھے، آپ نے کیا پلاننگ کی؟ تو ہیڈ ماسٹر ہنس کے کہتا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس تھے یہ بلو ایوریج اسٹوڈنٹس تھے، یہ اسٹوڈنٹس سے بلو ایوریج اسٹوڈنٹ تھے، اور میرے اسکول کا ہر ٹیچر اچھا ٹیچر ہے، یہ جو ٹیچر تھے یہ بھی ایوریج تھے، ان کو بھی میں نے پرچیاں ڈال کے سلیکٹ کیا تھا، پرچیاں ڈال کے ان میں سے 3 ٹیچر کو میں نے سلیکٹ کیا، اسی طرح اسٹوڈنٹس کو بھی جو بلو ایوریج اسٹوڈنٹ تھے وہ سلیکٹ ہوئے۔ اب وجہ یہ تھی ان کی کامیابی کی کہ انہوں نے موٹیویٹ رہے، ان کو اسپیشل اٹینشن ملی، پلس انہوں نے اس پہ ورکنگ کی، اس پہ اسپیشل فوکس رکھا چیزوں پہ، اور ان کے والدین نے بھی ان کا ساتھ دیا، ان کے استاذہ نے بھی ساتھ دیا، استاذہ نے ڈبل محنت کی کہ ہمیں باقی سب ٹیچر سے زیادہ پریورٹی دی گئی ہے، ہم لائق ہیں، فائق ہیں، ہم انٹیلیجنٹ ہیں، بلکہ یہ تھا کہ ان کو بس ان کی اصلیت، ان کو اندر جو کہتے ہیں نا جن چھپیا، ٹھیک ہے، پنجابی کا اکھاڑ ہے، جن چھپے آئے دے اندر، کہ ان کے اندر سے وہ جن نکالا گیا، جب وہ جن نکالا گیا تو انہوں نے ورکنگ کی اور وہ کامیابی سے ممکنار ہوئے۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ کامیابی انہوں نے کیسے حاصل کی؟ فوکس ڈے ان ہر بندے نے، اور ہمیشہ یاد رکھیں یہ ہمارے اندر بہت ہی بری بات ہے، ہم سب کے اندر، ہم کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہم کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں اٹ سیلف کہ ہم نے محنت کی، ہم نے یہ کیا وہ کیا، ایسے میرے دوست بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، میں انہیں ہمیشہ ٹوکتا ہوں، کامیابی ہر شخص کی ہوتی ہے، ہر شخص آپ کی کامیابی میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، آپ کے والدین، آپ کے ریلیٹیو، رشتہ دار، آپ کے کولیگ، آپ کے دوست، ہر بندہ کہیں نہ کہیں، کسی نے آپ کو بائک سے اٹھا کے کالج تک چھوڑا، آپ کو ایگزامز دلوائے، کسی نے آپ کو کھانا بنا کے دیا، کسی نے آپ کو، ہر بندے نے کوئی نہ کوئی رول پلے کیا ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی رول جب پلے بندہ کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ہر بندہ آپ کے کامیابی میں رول پلے کرتا ہے۔ اگر آپ بیسیکلی ان چیزوں کو سوچیں تو یہ کتنی واسٹ چیزیں ہیں، کتنی وائڈ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، جب آپ چیزوں کے بارے میں سوچیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہر بندے کو اپریشیٹ کریں جو آپ کی ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے کو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب گورنمنٹ ڈگری کالج جیلم میں تھا، بی ایس آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، تو 4th سیمسٹر میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ایکسیڈنٹ ہوا تو نتھنگ تھنک، تو میرا دوست تھا ہمایوں، جانتے بھی ہو، اس وقت وہ اینڈرائڈ ڈیولپر ہے، بڑا اچھا ڈیولپر ہے،
اور اس بندے نے بڑی ورکنگ کی میرے پہ، مجھے صبح لے کے جانا ادھر سے، پراپر کیئر دینا، اور میرے ایگزامز دلوائے، اور ایگزامز میں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. تو اب وہ جو محنت تھی اس بندے کی تھی، 50% اس بندے کی محنت تھی کہ مجھے اس اینڈ تک پہنچایا جس اینڈ تک مجھے پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح میرا ایک کزن ہے شجاع فرید، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز میں میرے ساتھ ہوتا ہے، جہاں بھی میں اسے حکم کرتا ہوں، اسے کہتا ہوں تو وہ حاضر ہو جاتا ہے. تو ایسے بندے آپ کی لائف میں گولڈن پرنسپلز ہیں، گولڈن ہے، گولڈ ہے، ڈائمنڈ ہے یہ لوگ. ٹھیک ہے. آپ کے دوست، آپ کے والدین، ہر کوئی، یہ جو چیزیں ہیں وہ گولڈن ہے. ٹھیک ہے. اور یہ گولڈن چیزوں کو آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ دوست آپ کے بہت ہی کام کے، ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، مشکل ہو، آسانی ہو، خوشی ہو، غمی ہو. تو یہ آپ کے ایسٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی لائف میں سوشل اینیمل. ٹھیک ہے. ہم سب جانور ہیں، اگر بیسیکلی سوشل کو نکال دیں تو سماجی جانور ہیں ہم سب لوگ. ٹھیک ہے. یہ ویسے انگلش کی کوٹیشن ہے. تو یہ بیسیکلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے. ٹھیک ہے. تو اس اٹیچمنٹ کو ہمیں اور مضبوط کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنے دوستوں کو، ریلیٹیوز کو، اپنے والدین کو، کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کی ورکنگ میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اچھا ایک اور ایگزامپل مجھے ذہن میں آ جاتی ہے، بڑی پیاری ایگزامپل ہے. میرے بسکٹ کس نے چوری کیے، یہ میں نے ایک بک میں پڑھی تھی، تو یہ بڑی مجھے مزیدار سی لگی ہے. اور یہ ایز یوزل ہوتا جاتا ہے، کئی دفعہ ہوتا بھی ہے کسی انسیڈنٹ پہ. تو ایک خاتون تھی، تو وہ بیٹھی ہوئی تھی کیفیٹیریا میں، تو اس کی فلائٹ تھی، تو اسے دل کیا کہ وہ ایک بسکٹ، کیا کہتے ہیں، چاکلیٹ بسکٹ کھائے. تو جب اس کا دل کیا تو وہ گئی کینٹین پہ، اس نے وہ بسکٹ جو ہیں وہ پرچیز کیے، اور پرچیز کرنے کے بعد اس نے وہ بسکٹ جو ہیں آ گئی، ایک بینچ پہ بیٹھ گئی اور بسکٹ رکھے، اور تھوڑی دیر بعد بسکٹ کو کھول کے بینچ کے ساتھ رکھ کے کھانا شروع ہو. اس کے ساتھ ایک نوجوان شخص بیٹھا ہوا تھا. وہ نوجوان شخص کیا ہوا کہ عورت نے دیکھا کہ وہ نوجوان شخص اس کے بسکٹ کھا رہا ہے. ایک بسکٹ وہ اٹھاتی ہے، ایک بسکٹ وہ نوجوان شخص اٹھاتا ہے. جب وہ نوجوان شخص اٹھاتا ہے تو وہ دیکھ لیتی ہے، ایک اٹھاتا ہے، اسے اتنا برا نہیں لگتا، اسے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ اسے مجھ سے خاتون کو محسوس ہوتا ہے کہ اسے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، مجھ سے پرمیشن لے کے لینا چاہیے تھا. وہ کھاتی جاتی ہے بسکٹ اسی طرح، ایک وہ اٹھاتا ہے، ایک وہ اٹھاتا ہے، وہ بولتی نہیں ہے، کنٹینیو رکھتی ہے. وہ اپنا لیپ ٹاپ اوپن کر لیتی ہے اور اسائنمنٹ کوئی اس کی ہوتی ہے وہ سٹارٹ کر دیتی ہے، اس پہ ورکنگ سٹارٹ کر دیتی ہے. کیا ہوتا ہے، اسی طرح ٹائم گزرتا جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، آخری بسکٹ کی آواز آتی ہے. تو دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ پہلے اٹھا لیتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، آدھا توڑتا ہے اور آدھا اس خاتون کو پیش کر دیتا. جب وہ بسکٹ وہ خاتون کو پیش کرتا ہے تو وہ خاتون بسکٹ کھا لیتی ہے اور غصے سے اسے دیکھتی ہے، اسے جیسے کھا جائے گی. تو نوجوان بالکل مسکراہٹ دیتا ہے اور کچھ نہیں کہتا، بس مسکراہٹ دیتا ہے اور بات ختم ہو جاتی. اب وہ ایئر کا ٹائم آ جاتا ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ ایروپلین میں چلی جاتی ہے، بیٹھتی ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ اس کی کنگھی تھوڑی سی سیٹ نہیں، بال سیٹ نہیں. تو وہ پرس کھولتی ہے
تو دیکھتی کیا ہے اور پریشان ہو جاتی. اس کا جو بسکٹ کا پیکٹ ہوتا ہے اس کے بیگ میں ہوتا ہے. اس کا دھیان جو ہے وہ اسائنمنٹ کی طرف ہوتا ہے اور وہ بسکٹ کا پیکٹ بیگ میں ڈال دیتی ہے, اور وہ جو بسکٹ دوسرا ہوتا ہے وہ اس نوجوان کا ہوتا ہے. ہم کئی دفعہ کسی کے حق کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے حق پہ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں, کسی کے حق کو لے رہے ہوتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا حق ہے, بلکہ وہ ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ چیزیں ہیں. اور جب ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اب اس خاتون کی بات کریں تو وہ پریشان ہوئی, اس نے پورے ایروپلین میں دیکھا اسے جا کے ڈفرینٹ پلیسز پہ, وہ نوجوان اسے نہیں ملا. تو اسی طرح ہم کئی دفعہ ایسے لوگ ہماری لائف میں آتے ہیں جو ہمیں فائدہ دے جاتے ہیں, ہم ان سے فائدہ لے لیتے ہیں, لیکن ہم انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, اور ہم ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں, ان پہ غصہ کرتے ہیں, اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ حق ان کا ہے اور ہم یوز کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ آپ کے لائف میں بھی ایسے بن سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں پروسیجر انوالو کریں, اس کی ایگزیکیوشن پراپر کریں, ان سے اچھا سوشل سرکٹ قائم کریں, تو وہ لوگ بھی آپ کے لیے ایک گولڈن پرنسپل اور ایک گولڈ کے مانند وہ لوگ آپ کی لائف میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے, یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں, اور آپ سب کو اپنے آپ پہ ورکنگ کرنی چاہیے. تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے. اچھی بات ہے تنقید کرنا, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں تنقید کو. جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہی خود پہ بھی تنقید کریں, اور دوسروں پہ تنقید طریقے سے کریں, پروسیجرلی انوالو ہوں کہ دوسرے کو برا نہ لگے. ٹھیک ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کی تنقید کرنی ہے یا اس کی اصلاح کرنی ہے. میری مین مقصد ہوتا ہے اصلاح کرنا, تنقید کرنا. کبھی میں نے کسی پہ تنقید نہیں کی. جو کام کر رہا ہوتا ہوں میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں, اسے موٹیویٹ کرتا ہوں. میرا کبھی کام نہیں ہے کہ میں کسی پہ تنقید کروں, کیونکہ وہ اس کی اپنی سٹائل ہے, وے ہے, اس کا ویژن ہے, اس کے کنسیپٹس ہیں, اس کی آئیڈیالوجی ہے. وہ میرے سے بہتر سوچتا ہوگا اس چیز کو, جو وہ کام کر رہا ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے لے کے چل سکتا ہوگا. ہاں, میں جہاں پہ کہیں اصلاح کر سکتا ہوں, کوئی ایڈوائس دے سکتا ہوں, ڈیفینیٹلی میں اس کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ ایک پروسیجرلی ہوگی, ایک طریقے کے ساتھ ہوگی, وہ کوئی تنقید نہیں ہوگی, کچھ مزاحیہ کمنٹ نہیں ہوگا آپ کی ذات کے اوپر. پرسنالٹی پہ کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں, وہ بہت غلط بات ہے, کیونکہ جب آپ اٹ سیلف خود ایسے دیکھیں نا, تو خود کو دیکھیں تو خود آپ کا برا ہی لگتا ہے. تو اس لیے پرسنالٹی پہ کبھی کمنٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ خود کی پرسنالٹی پہ خود کمنٹ کریں پہلے, پھر دوسروں کی پرسنالٹی پہ بات کریں. ٹھیک ہے, اور ہمیشہ پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو اینگل سے سوچیں گے تو پازیٹیوٹی بڑھے گی, اور لوگ آپ کی زندگی میں بہتر سے بہتر آپ کی زندگی میں ایڈ ہوں گے, اور بہتر سے بہتر ریزلٹس آپ لے سکتے ہیں اپنی لائف سے. تو کوشش کریں موٹیویٹ رہیں, پازیٹیو رہیں, یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور کچھ سٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی, اسی طرح سٹارٹ اپس کے بارے میں بھی میں نے آج آپ کو بتایا, میرے بسکٹ کس نے چوری کیے یہ بھی بتایا. تو ہم بسکٹ جو ہے نا, بیسیکلی چوری جو ہے نا وہ ہم دوسروں کی چیزیں کرتے ہیں, ہم اپنی چیزوں کو چوری ہونے نہیں دیتے, اور جس کی وجہ سے نقصان آئے. ہمارے آئیڈیاز بھی چوری کریں, اس طرح آپ کو ہونا چاہیے. آپ آئیں, ہمارے آئیڈیاز بھی چوری کریں, ورکنگ کریں, تاکہ جب کامیابی ملے گی آپ کو بھی ملے گی, اس کو بھی ملے گی. تو کوشش کریں مل جل کے کام کریں. ٹھیک ہے, اپنی 1.5 انچ کی مسجد نہ بنائیں. کچھ نوجوان صلاحیت رکھنے والے لوگ, ٹیلنٹڈ لوگ, اسکل بیس لوگ, اب میں تنقید نہیں کر رہا, ان کی مینٹالٹی ہوتی ہے
کہ آج ہی ہم آسمان پہ کمپنیاں کھڑی کر دیں گے، بڑی بڑی کمپنیاں جو آسمانوں کو چھوئیں گی، ان کی مارکیٹ لیول اتنی ہو جائے گی۔ ہم بھی سوچتے تھے کسی ٹائم ڈیوریشن میں، بلکہ اس طرح نہیں ہوتا کبھی بھی۔ آپ ٹیم کے بعد آپ لوگوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑتا ہے، سٹارٹ اپس کرنے پڑتے ہیں، سٹارٹ اپس کو سیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان چیزوں پہ آپ ورکنگ کرتے ہیں تب آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ نوجوان، میں بھی نوجوان ہی ہوں، لیکن میری جو میں نے سوچ ہے، سمجھ ہے، وہ میں نے بڑی کی ہے، چیزوں کو سمجھ کے، سمت کو درست کر کے۔ تو ایک دم سے سٹارٹ اپ کامیاب نہیں ہوتے، ایک دم سے آپ بہت بڑے فری لانسر نہیں بنتے، ایک دم سے آپ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، آپ کی ورکنگ، آپ کے ایئرس لگتے ہیں اس چیز کو بنانے۔ تو آج سے سٹارٹ کریں، اور کوئی بھی کام کریں اس کو پازیٹیو وے سے کریں، اس کی پلاننگ کریں، اس کی ایگزیکیوشن کریں۔